اس چھوٹے سے فنکشن کے لیے جس نے جتنا کوآپریٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے ٹیچرز کے لیے اور سارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کے اندر کوآپریٹ کیا ہے ان کے لیے اچھی خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اور دلی طور پر بہت گہرائی کے ساتھ دعاؤں کا ملتمس۔ انسان کی زندگی کے اندر صرف اور صرف جینا، اس کی زندگی کے اندر خوشی اور غمی یہی نظر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا ایک انسان کی فطرت کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہر انسان نے اس کو کس انداز میں لے کے چلنا ہے وہ اس کی تربیت بتا رہی ہوتی ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے، اگر آپ کسی کی ذاتیات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی فیملی کا کیا تعلقات ہیں، انہوں نے کیا اس کے بارے میں ایک تربیت کے معاملات رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو کچھ لمحات کے لیے فری ہینڈ دے دیا جائے، وہ اپنا سارا کچھ خود ہی کھیل کے باہر رکھ دے گا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی تربیت۔ اب اس تربیت میں جہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ٹرائی اینگل ہے، یہ ایک تربیت جو ہے یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے۔ اس میں سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام سٹاف سے کہ اخلاق اور تربیت یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ انسان جتنا مرضی نیک نہ ہو، جتنا مرضی جدوجہد کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکا ہوں، اس کے لیے شاید اللہ کی طرف سے مغفرت بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا انما بعثت معلما، کہ مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جہاں یہ حدیث ہے وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے انما بعثت معلما الاخلاق الحسنہ، کہ مجھے اخلاق حسنہ کے ساتھ ایک معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم نے اس فیلڈ کو ایک مجبوری کا نام بنا لیا ہے، یا صرف ایک سلیبس کی حد تک جو ہماری ذمہ داری بن گئی ہے اسی کے اندر رہتے ہیں، اور آگے سے تجاوز یہ کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ان کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ آج ایک تنہا فکریہ ہے، صرف والدین نہیں ہے۔ چاہے وہ بچہ آپ کے پاس 6 گھنٹے کے لیے، 5 کے لیے یا 8 کے لیے ہے، اس کی ذمہ داری ٹوٹل 100% آپ کے اوپر آ چکی ہے۔ اس کی تربیت ہر لحاظ سے اس میں جو بھی کمی آئے گی، جہاں بھی جائے گا پہلے نمبر پر یہی پوچھا جائے گا کس ادارے سے پڑھ کے آئے ہو، اس ادارے کی پبلسٹی ہوگی، وہ پازیٹیو بنانا ہمارے بس کی بات ہے۔ پھر ٹیچرز کے بارے میں بات ہوگی، اب وہ بھی ہمارے بس کی بات ہے، ہم نے اس کو کیسے پازیٹیو وے میں لے کے چلنا ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو پشے پش ڈال دی ہے، صرف ایک مارکس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اچھے مارکس بن جائیں، پوزیشن اچھی بن جائے، کلاس میں ٹاپ کر جاؤں، میں اپنی سہیلیوں میں آگے نکل جاؤں، یا جو اس سے پڑھ کے زیادہ کو تیر مار دے گی وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ماڈل بنا لوں۔ یہ تقاضا ہے ہمارا، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم صرف اور صرف دیہاتی پینڈو چٹے نمے بن کے نہیں رہ سکتے۔ ماڈرنزم ہماری زندگی کی مجبوری بن چکی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اب جو اخلاقیات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال کو بچانے کے لیے ہیں۔ جس انسان کی اخلاقیات اچھی نہیں ہے، وہ چاہے ایک چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ بڑا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے ٹیچر ہے، چاہے وہ ایڈمن ہی کیوں نہیں ہے، اگر اخلاقیات اچھی نہیں ہے تو وقتی طور پر اس کے پاس گھر کے اندر وہ تیزی سے بول سکتا ہے، ماں باپ کو چپ کرا سکتا ہے، اس کی گھر کے اندر چلتی ہے، وہ اپنے آپ کو پریشرائز کر دے گا، دوسروں کو دبا دے گا، لیکن قدرت کی ذات کو دیکھ رہی ہے۔ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اس کی وہ کی ہوئی باتیں اس کے آگے آئیں گی۔ تو پہلی چیز ہمیں جو مد نظر رکھنی ہے وہ تربیت ہے۔ ہر ادارہ کوشش کرتا ہے جہاں پڑھایا جائے وہاں تربیت بھی ہو، اور الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے یہی ماٹو بنایا ہے، اور ہم نے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے چلے گئے۔ پوری مارکیٹ میں ہم بڑے مشہور ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں، بڑا روکتے ہیں،
پرستی کا سنیں گے، جب بھی سنیں گے تربیت کا سنیں گے. یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے. ہم اس فیلڈ میں ہیں، ہم نے اس کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کے چلنا ہے تاکہ کل آنے والے وقت میں پتہ نہیں ہمارے کو نئے کام ہمارے کام آنے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں ایک اچھے انداز میں ذریعہ نجات بن جائے. تو اس کے لیے میں دعا گو ہوں سب ٹیچرز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم بچوں کی تربیت اچھے انداز میں اور ایک روحانی ماں باپ ہونے کے نیت سے کر سکیں. اور وہ بچے جو آج ٹیچرز کو ٹکے کا نہیں سمجھتے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہے، وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ٹیچرز نے، کوئی اسٹوڈنٹ اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ